اکثر لوگ سنت نماز ادا کرتے وقت وہ یہ غلطی کرتے ہیں، یعنی وہ سنت نماز خواہ سنت مؤکدہ ہو یا سنت غیر مؤکدہ ہو یا نفل نماز ہو، غلط طریقے سے ادا کرتے ہیں، صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ ان میں سے اکثر لوگوں کا جو سنت نماز ہے، جو نفل نماز ہے، سنت مؤکدہ ہو یا سنت غیر مؤکدہ ہو، وہ ٹھیک نہیں ہوتی، اس لیے ان کا نماز جائز نہیں ہوتا۔ اب اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، بڑی فحش غلطی ہے، واضح غلطی ہے۔ اب اگر آپ پوچھئے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا لوگوں کی غلطی کا، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، سوالات کرتے ہیں واٹس ایپ پہ، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگ یہ نماز غلط طریقے سے پڑھتے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے پڑھنے کا اصل طریقہ یہ ہے۔ تو پلیز آپ اپنی زندگی برباد نہ کیجیے، یہ طریقہ سیکھیے، اس کے بعد نماز پڑھیے۔ تو اکثر لوگ وہ کیا کرتے ہیں وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن میں آپ لوگوں کو سنت نماز پڑھنے کا، سنت نماز ادا کرنے کا مکمل طریقہ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ نیت کرنی ہے، یعنی آپ نے 4 رکعت سنت مؤکدہ نماز پڑھنی ہو یا 4 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہو، جو ظہر سے پہلے 4 رکعت ہوتی ہے، یا اسی طرح جمعے کی نماز سے پہلے جو 4 رکعت سنت نماز ہوتی ہے، ان 4 رکعتوں کا میں آپ لوگوں کو طریقہ بتاؤں گا۔ انشاءاللہ اس کے اندر باقی سارے جو سنت نماز ہے، نفل نماز ہے، وہ اس کے اندر آ جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت کس طریقے سے کرنا ہے آپ نے کہ نیت کرتا ہوں ظہر کی 4 رکعت سنت کی، واسطے اللہ جل شانہ کی رخ میرا قبلے کی جانب، اللہ اکبر۔ تو آپ نے تکبیر تحریمہ پڑھنی ہے، اللہ اکبر۔ تکبیر تحریمہ پڑھنے کے بعد آپ نے ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اب اس کے بعد باری ہے الحمدللہ کی سورہ فاتحہ۔ اب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم آخر تک ولا الضالین۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک سورت ملانا ہے، یا کم از کم 3 آیت ملانی ہے آپ نے۔ تو اس سے پہلے آپ نے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کے بعد آپ نے رکوع جانا ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ اس کے بعد آپ نے 2 سجدے ادا کرنے ہیں۔ پہلا سجدہ آپ نے ادا کر دیا سبحان ربی الاعلیٰ، دوسرا سجدہ پھر اللہ اکبر، دوسرے سجدے میں آپ چلے گئے سبحان ربی الاعلیٰ۔ دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد یہ 1 رکعت کمپلیٹ ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ اب دوسری رکعت ہے ہماری۔ اب دوسری رکعت شروع کرنے سے پہلے، سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ، اس کے بعد بسم اللہ، اس کے بعد پھر دوبارہ سورت پڑھنا ہے، یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا ہے۔ اس کے بعد پھر رکوع ہے، رکوع کے بعد سجدہ ہے، 2 سجدے کے بعد تشہد ہے، قعدہ ہے۔ تشہد آپ نے جو ہے وہ درود کے بغیر پڑھنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، یہاں تک آپ نے پڑھنا ہے تشہد۔ اس کے بعد آپ نے تیسری رکعت کے لیے اٹھ کھڑے ہو جانا ہے۔ اب تیسری رکعت شروع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اب سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اکثر لوگ وہ یہ غلطی کرتے ہیں، جو مین غلطی ہے، وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ رکوع میں نہیں جانا چاہیے، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کے ساتھ ایک سورت ملانا ہے۔ یہ فرض نمازوں کی طرح نہیں ہے، جس طرح آپ فرض نماز ادا کرتے ہوں تو 4 رکعتوں میں پہلی 2 رکعتوں میں آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملاتے ہوں، لیکن آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت نہیں ملاتے ہیں۔ نفل سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، یہ فرض نمازوں سے علاوہ ہے۔ یہاں پہ 4 رکعتوں میں آپ نے سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ہر سورت میں ملانی ہے، آپ نے سورت ملانی ہے اس کے ساتھ۔ تو پھر آپ نے تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھ لیا تو اب رکوع میں چلے گئے۔ چوتھی رکعت بھی اسی طرح آپ نے ادا کرنی ہے، سورہ فاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سے پہلے، پھر سورہ فاتحہ، اس کے بعد بسم اللہ، اس کے بعد پھر دوبارہ سورت ملانا ہے۔ 4 رکعت آپ نے بھر کے پڑھنی ہے۔ یہ مکمل طریقہ ہے،
یعنی فرض پہ آپ نے قیاس نہیں کرنا جس طرح آپ فرض نماز ادا کرتے ہو. اس میں تو پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور صورت ہے، لیکن آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ ہے، لیکن نفل اس کے علاوہ ہے. یہ صورت ملانا آخری 2 رکعتوں میں یہ واجب ہے سنت نمازوں میں. اگر آپ نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو آپ کا نماز وہ فاسد ہو گیا. اگر آپ بھول گئے صورت ملانا تو آخر میں پھر آپ نے سجدہ سہو کرنی ہے. یہ طریقہ ہے.